حضرت حسین کو ان لوگوں نے مارا. آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ میں کہوں گا اس کے اتنے میں دلائل دے دوں گا کہ تمہیں تردید کرنی مشکل ہو جائے گی. تمہیں اس کی تردید کرنی مشکل ہو جائے گی. اس پر میں اتنے دلائل دے دوں گا. حضرت حسین کا بیان ناسخ التواریخ، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، آپ کی کتاب ہے. ناسخ التواریخ صفحہ 156 جلد 6. حضرت حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، خطوط دیکھ رہے ہیں، مغموم ہیں. ایک عراقی شخص گزرا، پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا، یہ سب ان کے خطوط ہیں اور یہی میرے قتل کے درپے ہیں. کس نے بلایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. خط کس نے لکھے تھے؟ کوفیوں نے لکھے تھے. حضرت حسین کہتے ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہیں. حضرت حسین کا دوسرا بیان ناسخ التواریخ میں، اے کوفیو تم برباد ہو جاؤ، تم نے آتش شر و فساد کو بھڑکایا، عدل و انصاف کو چھوڑ کر دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے مردار دنیا کے لالچ میں آ گئے. تم نے حق نے نفرت کی اور ہمارے مقابلے میں فوج لے کر آ گئے. کس کو کہا؟ زور سے بولو. کس کو کہا؟ کوفیوں کو. حضرت حسین کا تیسرا بیان خلاصۃ المصائب میں، علی اکبر میدان کربلا میں جانے لگے تو حضرت حسین نے فرمایا انہی لوگوں نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، پھر جب ہم آ گئے ہمارے دشمن بن گئے اور ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت حسین نے کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے. کوئی ایک حوالے کو خلاصۃ المصائب ناسخ التواریخ جس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، پہاڑ جیسی جگہ پہ قدم رکھ کے بات کر رہا ہوں. جھٹلائے کوئی اس حوالوں کو. حضرت زین العابدین، یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. ان کا نام کیا ہے؟ علی. ان کا نام ہے علی. لقب کیا ہے؟ زین العابدین. تم نے کہا یہ بچے تھے، بچے تھے، یہ بچ گئے. نہیں، یہ بچوں والے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے کربلا میں. محمد باقر بھی پیدا ہو چکے. 24 سال عمر ہے زین العابدین، شادی شدہ ہیں، 2 بچوں کے باپ ہیں. یہ قافلہ جب کوفے آیا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں کی بات کر رہا ہوں. جب قافلہ کوفے آیا، یہ احتجاج تبرسی ہے، صفحہ 158 ہے. ناسخ تاریخ یعقوبی ہے، صفحہ 255 ہے، اس کی پہلی جلد ہے. یہ ساری چیزیں ٹیپ ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے. بعد میں آپ ان حوالوں کو چیک کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں آپ ان حوالوں کو. حضرت زین العابدین کی بات ذرا غور سے سنیے گا جی. بیمار ہیں، اونٹ پر ہیں، کجاوے میں. کوفے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ کوفے کے لوگ رو رہے ہیں، کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں. زین العابدین نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین پر رو رہے ہیں، ان کے انتقال اور شہادت پہ رو رہے ہیں. تو زین العابدین نے کہا فمن قتلہ اذن ومن قتلہ اذن، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر میرے بابا کو قتل کس نے کیا ہے؟ فمن قتلنا غیرہم، ان کے سوا ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو زین العابدین نے کیا کہا کہ میرے بابا کے قاتل کون ہیں؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. دیکھیں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے
کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، اس کے سامنے وہ قتل ہو گیا، تو سب سے معتبر گواہی کس کی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح، اسی کی۔ وہ جو ساتھ ہے، زین العابدین کی گواہی پیش کر رہا ہوں۔ زین العابدین کہہ رہی ہیں اگر کوفے کے لوگ رو رہے ہیں فمن قتلنا غیرہم، تو ان کے سوا ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ میں چھوڑ رہا ہوں کچھ حوالے کہ میں نے آگے تھوڑی سی بات بھی کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں سیدہ زینب، کہو یا رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ زینب، ان کا بیان سنو جی۔ کوفہ کے لوگ روتے پیٹتے آنسو بہاتے بازاروں میں آئے، عورتوں نے نوحہ کیا، تو زینب نے خطبہ دیا۔ یہ جلاء العیون میں بھی ہے ملا باقر مجلسی کی، اور ناسخ التواریخ میں بھی ہے، صفحہ 243 جلد 6۔ یہ تمہاری باتیں ہیں، تمہاری باتیں ہیں۔ مجھ سے پوچھو، میں اہل سنت ہوں، میں خاندان علی سے محبت کرنے والا ہوں، سارا قافلہ ختم بھی ہو جاتا تو حضرت علی کی بیٹی خطبہ دینے کے لیے کبھی میرا دل نہیں۔ حضرت علی کی بیٹی ہو، خطبہ دے رہی ہو، حضرت علی کی بیٹی ہو، لوگوں کو خطاب کر رہی ہو، خطبہ دیا۔ اے کوفیو، ذرا حضرت زینب کی بات پہ غور کرنا ہے۔ کہتی ہیں او کوفیو، اے مکارو، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم ہی ہمارے قاتل ہو۔ واللہ واللہ لازم ہے کہ تم بہت روو، لازم ہے کہ تم بہت روو، کم ہنسو۔ زینب کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی، زینب کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی۔ حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کوفیو دھوکے بازو، تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے قتل کو حلال سمجھا، ہمارا مال غنیمت سمجھ کے لوٹا، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا حضرت علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کیا کہا؟ میرے دادا علی کو بھی قتل کس نے کیا؟ کوفیوں نے کیا۔ حضرت علی کی ایک اور بیٹی ہیں ام کلثوم، یہ حضرت عمر کی زوجہ ہے، زوجہ فاروق اعظم ہیں ام کلثوم۔ جلاء العیون صفحہ 506، جب کوفیوں کی عورتیں بال کھول کے باہر نکلیں، پریشان حال ہوئیں، تمانچے اپنے چہروں پہ مارنے لگیں، تو فرمایا او کوفیوں، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کوفیوں کو۔ محمد باقر، یہ 5ویں امام ہیں جی، ان کے نزدیک 5ویں امام ہیں، امام معصوم محمد باقر۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کی یہ بات جلاء العیون نے نقل کی۔ کوفیوں نے حضرت علی کی بیعت کی، پھر بیعت توڑ دی اور ان پر شمشیر کھینچی، قتل کیا۔ حسن کی بیعت کی، ان سے دھوکہ کیا، فریب کیا، ارادہ کیا حسن کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ کوفیوں نے ان کی ران میں خنجر مارا، خیمہ لوٹا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی اور گھر والوں کے خون کو بچایا۔ پھر ہزاروں کوفیوں نے حسین کی بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر حسین پر چلائی، اور انہی لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ جنہوں نے بیعت کے لیے بلایا، خط لکھے،
انہی نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ یہ کس کا بیان ہے؟ محمد باقر کا۔ آئیے، اگر مجرم خود اعتراف جرم کر لے، مجرم خود اعتراف جرم کر لے کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے مارا ہے، اس کے بعد کوئی بات رہ گئی بھائی؟ اور بولتے کیوں نہیں ہو کوئی بات رہ گئی؟ یہ حوالہ ہے مجالس المومنین کا، قاضی نور اللہ شوستری، مجالس المومنین صفحہ 241۔ سنیے گا ذرا، کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ ہم نے جو کام کیا دنیا و آخرت کا خسارہ کیا، ہم نے حسین کو بلایا، پھر ہم نے تلوار چلائی، ہم شرمسار ہیں، اللہ کے سامنے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تمام کوفہ کے لوگ توبہ کرتے ہوئے زانو کے بل گر گئے۔ خود اعتراف کیا کوفیوں نے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے کیا کی؟ غداری کی، خط لکھ کے بلایا، عین وقت پہ دامن چھڑایا اور ان کے خلاف ہم نے تلوار کھینچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اسپیشلی سنیوں میں کچھ لوگ، بلکہ سارے ہی کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو یہ شیعوں نے قتل کیا۔ اس کا آج ٹاپک ہے کہ کیا شیعوں نے قتل کیا۔ یہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس سے قتل ہونے سے یا شہید ہونے سے پہلے تھوڑا لے کے جاتا ہوں۔ یہ کوفہ جو ہے یہ حضرت عمر نے بنایا تھا شہر۔ ادھر الفروق میں بھی لکھا ہوا، الفروق کتاب ہے نا، اس میں اس حوالہ ہے کہ حضرت عمر نے، کیونکہ ایران کی طرف فتوحات جا رہی تھی نا، تو ادھر سے راستے میں انہیں چھاونی بنائی تھی یہ، کہ تاکہ ادھر سے ادھر ہی فیملیاں آ گئی تھیں مدینے سے ان کی۔ کوفے میں ایران آگے تھا، ایران سے جاتے تھے، فتوحات کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے، ادھر فوجیوں کو چھٹی مل جاتی تھی۔ کوفہ یعنی یہ حضرت عمر نے بنائی تھی سے، کہ جس طرح رسول کریم فوت ہوئے 10 ہجری تھا، وہ 11 ہجری تھا، پھر حضرت ابوبکر 2 سال رہے، تو پھر اس کے بعد حضرت عمر آ گئے، تو اس طرح کے وہ تقریباً 12-13 ہجری ہوگا، جب 13 ہجری ہوگا جب حضرت عمر نے وہ کوفہ شہر کو تعمیر کیا تھا۔ ادھر آ کے جو حضرت عمر کے تھے نا، سنی لوگ تھے جو ان کے موافق تھے، فوج میں تھے نا، تو وہ ان کی فیملیاں بھی آ گئی مدینے سے، تو یعنی سارے سنی تھے۔ یہ پھر عثمان کا وقت آیا، حضرت عثمان کا، انہوں نے بھی 13 سال حکومت کی، تو اس وقت بھی وہ جو دارالخلافہ ہوتا ہے نا، ادھر لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، تو حضرت علی نے بھی، وہ چوتھا حضرت علی آئے، تو انہوں نے تقریباً 4 سال 4.5 سال ادھر رہے کوفہ میں، تو شیعہ لوگ بھی تھوڑے تھے، وہ بھی آئے کوفہ میں۔ پھر کیا ہوا، تو کتنے سال، تقریباً 12 سال حضرت عمر کہہ لیں، 10 سال کہہ لیں، عمر 10 سال، 13 سال حضرت عثمان، 22-23 سال یہ ہو جاتے ہیں، تو 22-23 سال ایک پشت، ایک نسل جوان ہو جاتی، تو ادھر رہائش اختیار کر لی سنیوں نے۔ پھر جو ہے نا، یہ حضرت علی چوتھے بنے، تو انہوں نے پہلے ایک جنگ کی بصرہ میں،
بی بی عائشہ نے کی تھی جنگ حضرت علی سے بصرہ میں. بصرہ وہ بھی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر مدینہ سے بنتا. بصرہ میں پہلی جنگ حضرت علی کی بصرہ میں ہوئی بی بی عائشہ کے ساتھ. اس کو جنگ جمل کہتے ہیں, جمل, کیونکہ اونٹوں کے ہوئی تھی نا, اونٹوں میں, تو جنگ جمل اس لیے کہتے ہیں. پھر وہ حضرت علی چلے گئے کوفہ میں, ادھر جا کے ڈیرے لگائی انہوں نے. وہ چھونی تھی پہلے سے حضرت عمر نے بنائی تھی, تو ادھر بھی جا کے تھوڑے شیعہ حضرت علی کے جو تھے. حضرت علی کی فوج میں 3 قسم کے بندے ہوتے تھے. جو ان کو پہلا خلیفہ مانتے تھے وہ تو شیعہ ہو گئے, چوتھے بھی مانتے تھے, ایک چوتھے مانتے تھے وہ ہو گئے سنی, اور خارجی ہوتے تھے وہ 2 کو مانتے تھے, حضرت ابو بکر عمر کو, لیکن عثمان کو نہیں مانتے تھے, خارجی. تو اس طرح مختلف کیٹیگریاں کے تھے بندے فوج میں. تو حضرت علی نے دوسری جنگ صفین لڑی. وہ راکا ایک جگہ تھی, راکے اور شام کے بیچ میں, راکا, RAKA, راکا. اچھا, ادھر تو کچھ ان کے حضرت علی کی وجہ سے شیعہ بھی آ گئے. ادھر شیعوں کی تعداد کوفے میں تھوڑی تھی, بہت ہی سنیوں کی تھی, کیونکہ سنیوں حضرت عمر سے تو رکھتے تھے نا, تو وہ سنی ہی تھے. اس طرح پھر وہ 61 ہجری میں واقع کربلا ہوتا. وہ جو مثلا کہتے ہیں نا کہ انہوں نے قتل کیا, انہوں نے خط ضرور لکھے تھے. وہ سلیمان بن سرخ تھے, وہ صحابی رسول تھے. انہوں نے وہ ہیڈ تھے ان کو شیعوں کے, ادھر جو مدینے میں شیعہ تھے. ایک شہر میں سارے شیعہ نہیں ہوتے, بس یہ شہر کوئی بھی ہو پاکستان کا, شیعہ ہوں گے سارے شہر میں, مکس ہوں گے, لیکن سنی ادھر بھی زیادہ ہیں. اچھا, تو یہ کیا ہوا کہ علی نے وہ دارالخلافہ بنا لیا کوفہ. خط ضرور لکھے تھے انہوں نے سلیمان بن سرخ نے, تو صحابی رسول تھا. تو کہتے ہیں سارے صحابی جنتی ہیں, تو پھر اس کو بھی تو کہو نا جنتی, اس کو نہیں کہتے. جو حضرت علی کی طرف سے یا امام حسین کی, ان کو نہیں کچھ ریگارڈ دیتے سنی لوگ. تو یہ 61 ہجری میں جنگ کربلا ہوئی, جو بھی ہوئی. یہ کوفے سے کتنے کلومیٹر, تقریباً 80 کلومیٹر. کوفہ ٹو کربلا 80 کلومیٹر. تو اتنی دور, وہ اس وقت کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا, کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا. اتنا ہوا کہ بھئی حضرت امام حسین مدینے سے آ رہے ہیں یا آگے جو بھی. تو صحرا تھا بہت بڑا کربلا, کیا آج تک تو شہر بن گیا بڑا اچھا. وہ صحرا تھا. ابھی کوفے کو چلیں گے تو 80 کلومیٹر گھوڑوں میں یا جو بھی ہے. اس وقت کاریں تو تھیں نہیں, تو پھر گھوڑے پہ سفر کرنا. یہ جو یزید کی فوجیں تھی نا, اس کا کمانڈر تھا عمر بن سعد بن وقاص, اشرف مبشرہ کا بیٹا تھا. سعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو اس نے سعد بن نے بھی نہیں اس کی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. چلو خیر, ابھی میں بات کرتا ہوں کہ پہلے امام حسین نے جب مکے میں تھے, اس وقت انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ بھی اپنے دونوں بیٹے یا فیملی لے کے پتہ کرنے گئے کہ ادھر ماحول کیا ہے, کوفے کا ماحول کیا ہے. تو کوفے میں وہ پہلے تھا ایک, اس کا نام تھا نعمان بن بشیر. تو جب مسلم بن عقیل آئے نا کوفہ, تو سارا کوفہ یعنی شیعہ جو تھے انہوں نے بیعت کر لی. جیسے یہ بات پتہ لگا یزید کو, تو نعمان بن بشیر جو تھا یہ سافٹ, مطلب تھوڑا ظالم تھا, بنو امیہ کا تھا لیکن سافٹ تھا. یزید کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ سافٹ یعنی اہل بیت کے لیے
تو انہوں نے نا یزید نے پھر اس کو لکھا بصرہ میں کہ ادھر ابن زیاد تھا، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ چارج لے لو کوفے میں جا کے بصرہ سے. یہ بصرہ ٹو کوفہ کتنا کلومیٹر ہے؟ 450 کلومیٹر، اتنا دور ہے. کوفہ نارتھ میں ہے، بصرہ ساؤتھ میں ہے. ابن زیاد تھا نا، عبید اللہ ابن زیاد، وہ پھر ایک دن بڑا ٹرکی تھا. یہ امام حسین رات کو آیا بصرہ سے، کوفہ آیا رات کو. تو مشہور یہ کیا کہ امام حسین جیسے آ رہے ہیں انہی کا لباس پہنا ہوا اسی طرح رات کو بھی آیا. تو لوگوں نے نہ سمجھ نہ سکا کہ ابن زیاد ہے کہ یہ امام حسین ہے، کیونکہ اس وقت فوٹو بھی نہیں ہوتی تھی. تو جب یہ ادھر جو قصر تھا یعنی قلعہ تھا یا جو محل تھا اس میں جا کے اس نے قبضہ کر لیا ادھر. پھر مسلم بن عقیل کو جو لوگوں نے اس کی بیعت کی تھی تو مسلم بن عقیل کو بلایا، تو اس کو اوپر جڑا کے نا قلعے کے، تو اوپر سے اس کو بھی شہید کر دیا، دھکا دے. نیچے ساری دنیا کھڑی تھی کہ یہ دیکھ لو تمہارا عشر بھی ایسے ہونا. تو وہ کرفیو لگا دیا اس نے کوفہ میں. ابن زیاد نے ڈر گئے وہ بھی، آخر جان کا خطرہ. پھر امام حسین کا 80 کلومیٹر دور ہے، صحرا میں پتہ نہیں ہوتا ان کو. شہر ہو تو فلاں محلہ، تو فلاں علاقہ، فلاں جگہ ٹھہر. شہر نہیں تھا، صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا. امام حسین آئے تو ادھر ان کا رخ چینج کر کے نا کربلا کے، تاکہ یہ کوفے نہ جائیں. کوفے ان کے ہے تھے نا پیروکار، ان کو پتہ لگے گا تو وہ پھر بیعت آ جائیں گے، بغاوت ہو جائے گی. ان کو اور کہیں طرف لے گئے، جدھر آج کل کربلا ادھر لے گئے. پھر کیا ہوا، ادھر یہ امام حسین تو شہید ہو گئے. وہ نہیں آ سکے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا اس وقت کہ فلاں جگہ. حالانکہ جگہ ہوتی، شہر پتہ ہوتا کہ شہر سے اتنے میل اتنے کلو. یہ جو شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے وہ ان پر گھروں میں کرفیو لگ گیا تھا، وہ نہیں آ سکے. ایک تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں امام حسین. دوسری بات ہے کہ اگر گھر سے نکلتے بھی نا تو ان کے فوجی جگہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے رستے میں. گھروں میں بھی کرفیو لگا تھا، شہر میں، شہر چھوٹا ہی تھا، تو اس لیے ڈر گئے وہ بھی. پھر کیا ہوا، شہادت امام حسین شہید ہو گئے. ان کو پتہ لگا شہید ہو گئے. افسوس تو انہوں نے بڑا لگا کہ ہمیں بھی شہید ہو جانا چاہیے تھا. پھر کیا ہوا کہ جو بیبیوں کا قافلہ تھا وہ تو پھر 1200 کلومیٹر، کوفہ سے 12 کلومیٹر اوپر سے گھما کے دمشق آتے ہیں. سیدھا آج کل سیدھا سڑک بنی ہوئی ہے، وہ 400 کلومیٹر کم ہے. وہ سیدھی سڑک کوفہ سے نا سیدھی سڑک ہے دمشق، وہ 800 کلومیٹر بنتی ہے. 800 آج کل تو سڑکیں بنی ہوئی ہے نا. یہ اوپر سے گھما کے پھر آتے ہیں دمشق، 1200 کلومیٹر. تو پھر یہ جو سلمان بن سرد تھا، صحابی رسول تھا، یہ ان کا ہیڈ تھا شیعوں کا کوفے میں. ان کو بڑا افسوس لگا. پھر یہ انہوں نے بیچ میں فوج بنائی. ہم بھی اس کا نام رکھا فوج کا توابین، یعنی ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ. انہوں نے جا کے جنگ کی ادھر آگے. یہ سارے شہید ہو گئے، توابین سارے شہید ہو گئے. یہ شیعوں نے نہیں قتل کیا. شیعہ جو تھے امام حسین کی فوج میں جو 72 آدمی تھے وہی تو صحیح شیعہ تھے. باقی پھر سارے سنی تو جو یزید کا مذہب تھا وہی اس کی فوجوں کا تھا. تو وہ سنی تھے، یہ شیعہ تھے. شیعہ تھوڑے تھے
آج کل بھی شیعہ تھوڑے ہیں دنیا میں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی حکومت بنتی آئی ہے نا سنیوں کی، تو عوام تو ہوتی ہے کہ حکمران کو دیکھتی ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، بس اس طرح. شیعوں نے نہیں کیا تھا. یہ جو شیعہ یہ قتل کرنے والے نا، وہ اس کا نام تھا عمر بن سعد. یہ اشرا مبشرہ ہے نا، 10 اشرا مبشرہ. اس کا ایک ہے سعد بن وقاص، اس کا بیٹا ہے عمر بن سعد. تو یہ سنی تھا، سعد بھی سنی تھا. اس طرح سعد نے علی کی بیعت نہیں کی. وہ ابو بکر کو ہی مانتا تھا، رسول کریم کا نائب یا خلیفہ. یہ سنی شیعہ کا یہ اس طرح تفریق ہو ہے کہ سنی کیا ہوتا ہے؟ جو علی کو مانے. جو سنی ہوتا ہے جو ابو بکر کو پہلے مانتے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو. یہ سنی ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.